ہمارا دین رسول انعام ہے بابا، ہمارا دین رسول انعام ہے بابا، ہمارا دین رسول انعام ہے بابا، ہمارا کام درود و سلام ہے بابا، ہمارا کام درود و سلام ہے بابا۔ فقیر لوگ ہیں دولت کہاں ہمارے یہاں، فقیر لوگ ہیں دولت کہاں ہمارے یہاں، ہمارے گھر میں نبی کا قیام ہے بابا، ہمارے گھر میں نبی کا قیام ہے بابا، ہمارا دین رسول انعام ہے بابا، نبی کے جلوے ہیں دیوار رو در نہیں اپنے، نبی کے جلوے ہیں دیوار رو در نہیں اپنے، یہ جھونپڑا نہیں ماہ تمام ہے بابا، یہ جھونپڑا نہیں ماہ تمام ہے بابا، ہمارا کام درود و سلام ہے بابا، آخر وقت گنہگار کی بن آئی ہے، آخر وقت گنہگار کی بن آئی ہے، نظر میں جلوہ خیر الانام ہے بابا، نظر میں جلوہ خیر الانام ہے بابا، ہمارا کام درود و سلام ہے بابا، سر نیاز کو مطلب ہے ان کے قدموں سے، سر نیاز کو مطلب ہے ان کے قدموں سے، نظر کو روح منور سے کام ہے بابا، نظر کو روح منور سے کام ہے بابا، ہمارا کام درود و سلام ہے بابا، سند یہی ہے سر حشر
اپنی بخشش کی سند یہی ہے سر حشر اپنی بخشش کی حضور حق بھی لبوں پر وہ نام ہے بابا حضور حق بھی لبوں پر وہ نام ہے بابا ہمارا کام درود و سلام ہے بابا جو ان کو یاد بھی کرتا ہے باوضو ہو کر جو ان کو یاد بھی کرتا ہے باوضو ہو کر رضائے میری اس کا غلام ہے بابا رضائے میری اس کا غلام ہے بابا ہمارا دین رسول انام ہے بابا ہمارا کام درود و سلام ہے بابا نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحان الله سبحان الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وكلامه القديم وهو أصدق الصادقين سبحان الله سبحان الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے، جو شے تیری نگاہ سے گزرے، درود پڑھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے، درود پڑھ۔ ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز و محترم علماء اسلام، جناب سلام اللہ شاہ صاحب خلیفہ اجل سلسلہ عامریہ، دیگر خلفائے سلسلہ عامریہ، برادران اہل سنت، عزیزان گرامی، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور آج ہمیں جشن میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی کچھ منٹ پہلے نعت پڑھی گئی، اس نعت میں ایک شعر تھا کہ جب ہر ذرہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، ذرہ ذرہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، تو اے منکر شان رسالت، تیرے لبوں پر تالا کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو اس شعر میں یہ کہا گیا کہ ہر ذرہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، ذرہ ذرہ اس خاکدان گیتی کا رسول ہاشمی و مطلبی فداہ امی و ابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات گرامی صفات پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ان اللہ، شورلی اللہ، یقیناً اللہ۔ ان اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً اللہ، وملائکتہ، اور اس کے سب فرشتے، and his all angels، سبحان اللہ سبحان اللہ، each and every angel، یصلون علی النبی، وہ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجیں گے مستقبل میں، حال میں درود بھیجتے ہیں۔ کون؟ اللہ اور اس کے تمام فرشتے۔ حال میں، زمانہ حال میں، پریزنٹ ٹینس میں درود بھیجتے ہیں، اور فیوچر میں، مستقبل میں درود بھیجیں گے۔ کس پر؟ علی النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حضور ختمی مرتبت تاجدار دو عالم سید کونین
سرور مرسلاں حبیب رب العلا سیاح لامکاں صاحب خواب قوسین محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، صلو علیہ، درود بھیجو تم نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، وسلموا، اور سلام بھی بھیجو، تسلیما، سلام بھیجنے کے طریقے سے، سلام بھیجنے کے آداب کے ساتھ، سلام بھیجنے کے طریقے سے، قرینے سے، سلیقے سے سلام بھیجو۔ تو اس میں اللہ تبارک، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، اللہ عز و جل اور اس کے جملہ فرشتے، اس کے سب فرشتے یصلون، درود بھیجتے ہیں اور بھیجیں گے آئندہ بھی رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، اور سلام بھیجو سلام بھیجنے کے طریقے سے۔ تو یہاں تو درود بھیجنے والوں کا جو ذکر ہوا ہے، اس ذکر میں درود بھیجنے والے کون ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے؟ اس ذکر میں درود بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ اور اس کے تمام فرشتے۔ اللہ کا ایک فرشتہ بھی اس سے خارج نہیں، اللہ کا ایک فرشتہ بھی محفل درود سے باہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے وہ سب فرشتے جو پیدا ہو چکے ہیں، عالم وجود میں آ چکے ہیں، اور اللہ کے وہ فرشتے بھی جو مستقبل میں عالم وجود میں آئیں گے، ایگزسٹ ہوں گے، کیونکہ یصلون کا صیغہ بڑی وسعت رکھتا ہے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں زمانہ حال بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب جو فرشتے ہیں وہ بھی درود بھیج رہے ہیں، اور یہ بھی آئندہ بھی درود بھیجیں گے، اور جو آئندہ آنے والے فرشتے ہیں وہ بھی آئندہ آنے کے بعد درود بھیجیں گے۔ اور اس محفل درود کا میر مجلس کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدر محفل کون ہے؟ اللہ تعالی، خدا خود میر مجلس بود، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، خدا خود میر مجلس بود، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود، محمد شمع محفل بود، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توتی ہندوستان حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین محبوب الہی کے مرید اور محبوب، نظام الدین محبوب الہی نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا کہا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش بچپن سے نظام الدین محبوب الہی کی گود میں ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں خدا خود بھی میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو۔ لامکاں میں اے خسرو ایک محفل سجی ہوئی تھی، مکان میں نہیں، لامکاں میں، مکان میں نہیں، لامکاں میں ایک محفل سجی ہوئی تھی۔ گزشتہ شب
بارحہ گزشتہ شب، لاسٹ نائٹ لامکاں میں، ایک ہے مکان جس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، ایشیا بھی ہے، یورپ بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، امریکہ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، جاپان، جرمن، یہ سب ایشیائی ممالک بھی ہیں۔ یہ مکان ہے جس میں اٹلانٹک اوشن بھی ہے، پیسیفک اوشن بھی ہے، سبحان اللہ سبحان بحیرہ عرب، بے آف بنگال، یہ سمندر بھی ہیں، اور خشکی کے علاقے، آسٹریلیا، افریقہ، ایشیا، 7 کانٹیننٹس یہ بھی ہیں۔ یہ مکان ہے، مکان۔ یہ ہے لامکان، وہاں کوئی گاؤں نہیں، قریہ نہیں، دیہات نہیں، شہر نہیں، ملک نہیں، کنٹری نہیں، ولیج نہیں، سٹی نہیں، ٹاؤن نہیں، ڈسٹرکٹ نہیں، کوئی اسٹیشن نہیں، وہاں اجالے نہیں، اندھیرے نہیں، سبحان اللہ رات نہیں، دن نہیں، گھڑیاں نہیں، وقت نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ صدیاں نہیں، قرن نہیں، اسبوع یعنی ہفتے نہیں، ویکس نہیں، منتھس نہیں، ایئرس نہیں، وہ ہے لامکان۔ وہاں نہ مشرق ہے، نہ ایسٹ ہے، نہ ویسٹ ہے، نہ ساؤتھ ہے، نہ نارتھ ہے، وہاں نہ حیوانات ہیں، نہ نباتات ہیں، نہ جمادات ہیں، نہ انسانات ہیں، وہ ہے لامکان، وہ ہے لامکان، وہ مکان نہیں ہے۔ ہم سب مکانی ہیں، مکان میں رہنے والے ہیں، اور لامکان میں ہم نہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو۔ کل رات اے خسرو لامکان میں ایک مجلس، ایک محفل، ایک بزم، ایک انجمن سجی ہوئی تھی۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، اور اس مجلس کا صدر، جسے صاحب صدر بھی کہتے ہیں، جو اس مجلس کو پریسائڈ کر رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس بزم کا صدر تھا، وہ اللہ تھا۔ لامکان میں ایک محفل سجی ہوئی تھی، ایک محفل ہو رہی تھی، ایک بزم کا انعقاد تھا، اور بزم کا میر بزم کون تھا؟ اللہ تھا، خدا خود، اللہ himself، اللہ Almighty himself was the president of that particular محفل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود۔ اور اس محفل کی شمع جو تھی، وہاں اس محفل میں کوئی خمخمے نہیں جل رہے تھے، بلب روشن نہیں تھے، نہ وہاں سورج کی روشنی تھی، نہ چاند کی چاندنی تھی، سبحان اللہ نہ صبح کا اجالا تھا۔ وہاں اجالا تھا تو ایک ہی شمع کا پھیلایا اجالا تھا، ایک ہی شمع کا پھیلایا ہوا اجالا تھا، وہ شمع جو غار ہیرا میں کبھی چمکی تھی، کبھی غار ثور کی تاریکیوں کو روشن کیا تھا، وہی شمع، وہ شمع جسے دیکھنے والے نے، جسے صدیق اکبر نے بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا غار ثور میں، جسے جبرائیل امین نے غار ہرا کی تنہائیوں میں دیکھا، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں،
وہ شمع، اے خسرو، میں نے دیکھا کہ وہ شمع لامکان کی محفل میں، اس محفل میں لامکان کی جس محفل کا صدر خود خدائے عز و جل تھا، سبحان اللہ، اس محفل میں شمع بن کے چمک رہی تھی۔ وہ شمع جسے مسجد نبوی کے محراب و منبر میں دیکھا دیکھنے والوں نے، جسے حجرہ عائشہ میں دیکھا دیکھنے والوں نے، وہ شمع لامکان میں چمک رہی تھی، سبحان اللہ، اور جس بزم میں وہ جل رہی تھی، چمک رہی تھی، روشنی دے رہی تھی، اس بزم کا صدر پریسیڈنٹ خدا تھا۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود۔ اس محفل کی شمع محمد الرسول اللہ تھی، لیکن اس کے بعد کا محمد شمع محفل بود تک تو بات سمجھ میں آ گئی، محمد شمع محفل بود تک تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ شب جائے کہ من بودم خسرو، کل رات کو اس لامکان کی محفل میں جس کا صدر خدا تھا، جس کا میر بزم خدا تھا، اور جس میں محمد الرسول اللہ کی شمع محمد الرسول اللہ کی ذات شمع کا کام انجام دے رہی تھی، وہاں میں بھی تھا، میں بھی تھا۔ یہ بات سمجھ میں آنا بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی۔ حضور لامکان میں ہے، یہ تو ایمان ہے ہمارا۔ ابھی میں نے کہا سیاح ہے لامکان۔ حضور کی معراج کی اصل سیر تو مکان کے حدود ختم ہونے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اصل معراج ام ہانی کے گھر سے کہاں شروع ہوئی؟ وہ تو آغاز سفر ہے ام ہانی کا گھر۔ اصل معراج جو ہے حضور کی، وہ تو لامکان کے حدود کے ساتھ شروع ہوئی، جہاں سے حدود لامکان، جو لیمٹس ہیں لامکان کے، وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ مکان کے حدود تو رہ گئے مکان میں۔ یہ سفر بھی حضور کی معراج کا سفر ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کل رات، لاسٹ نائٹ، بارحہ عربی میں کہتے ہیں، دی شب فارسی میں کہتے ہیں، یا صرف شب بھی کہہ دیتے ہیں۔ کل رات لامکان میں، مکان میں نہیں، مدینے میں نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گنبد خضرا کی چھاؤں میں نہیں۔ کیوں؟ یہ سب مکان ہیں، کعبہ تو صحن کعبہ میں نہیں، مطاف میں نہیں، سبحان اللہ، طائف کے کسی مقام میں نہیں، یہ سب مکان ہیں۔ لامکانی خدا ان مکانوں میں کہاں سمائے گا؟ اس لیے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ میں نہیں آ رہا نا؟ کسے کسے سمجھ میں آ رہا ہے ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہاتھ اٹھانے کے قابل بنائے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ امیر خسرو، یہ کون ہے؟ یہ چشتی نظامی۔ ہم کون ہیں؟ چشتی نظامی۔ امیر خسرو کے نالین کے صدقے میں چشتی نظامی بندہ نوازی، اور چشتی نظامی بندہ نوازی ہی نہیں، خادری بھی ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ؟ کیا فرماتے ہیں کہ کل شب لامکان میں ایک محفل سجی ہوئی تھی، اس محفل کی شمع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تھے، اور خدا میر محفل تھا، میر مجلس تھا،
میں بھی وہاں موجود تھا. یہ مکانی لامکان میں کیسے گیا؟ سبحان اللہ. سیاح ہے، لامکان تو حضور ہیں. لامکان میں جانے آنے والے تو حضور ہیں. وہ مکان میں بھی رہتے ہیں، لامکان میں بھی رہتے ہیں. یہ جبرائیل امین نہیں، جبرائیل بھی لامکان میں کہاں جاتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. سن لو، سدرۃ المنتہا لامکان کے حدود میں نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لامکان سے پہلے ہے. سبحان اللہ. حضور نے کہا کیوں رک گئے جبرائیل؟ کیوں رک گئے جبرائیل؟ سدرۃ المنتہا پر کیوں رک گئے؟ آگے بڑھو، تم کو بھی لامکان کی سیر کراؤں. لیکن یہ مکانی سے کہا حضور اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. اگر میں ایک بال کے سرے کے برابر، ایک بال ہے اس کا سرا، ایڈج اس کا، بال کا سرا کتنا چھوٹا ہوتا ہے جی. حضرت جبرائیل نے کہا اگر میں ایک بال کے سرے کے برابر بھی اس مقام سے، اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھوں گا، فروغ تجلی بسوزت پرم. مصطفیٰ آپ کے ایسے تجلیات ظاہر ہونے والے ہیں لامکان کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لامکان کے حدود ہی میں نہیں، ابھی لامکان کے حدود شروع نہیں ہوئے. آپ کی ایسی تجلیات ظاہر ہونے والی ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے میرے رب نے بتایا ہے، آپ ہی کے صدقے میں بتایا ہے. اگر میں یہاں سے ایک بال کے سرے کے آگے بڑھوں گا، بال کے سرے کے برابر یہاں سے آگے بڑھوں گا، فروغ تجلی، آپ کی تجلیات، اللہ کی تجلیات کہاں ہیں یہاں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی طرف سے لگاتے ہیں تکے، اللہ کی تجلیات کہاں ہیں؟ فروغ تجلی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تجلیات ایسی ظاہر ہونے والی ہیں کہ ان تجلیات کی گرمی سے میرے یہ نورانی پر جل جائیں گے، میرا وجود باقی نہیں رہے گا، میں جل جاؤں گا. نور کو جلا دیتا ہے. تو خیر بندگان خدا، اور نور کو جلا بھی دیتا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ یہ چیز حضرت امیر خسرو کس طرح لامکان میں پہنچے. اب آپ بولیں گے وہ شاعری تھی. گناہگار شاعروں، بے دین شاعروں، بددین شاعروں کی شاعری ہوتی ہے، افسانے بھی حیثیت رکھتی ہے. اور اولیاء اللہ کی شاعری حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ میں نہیں ہے. آئے 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 آئے. حقائق ہیں، بات کہہ دی میں نے، اب رک بھی نہیں سکتا، بڑھ بھی نہیں سکتا. خیر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ شب جائے کہ من بودم جہاں میں تھا کل رات. وہ کون سی محفل تھی؟ اندر لامکان، وہ لامکان کی محفل تھی، وہ لامکان کی منزل تھی، وہ مکان نہیں تھا. مکان میں آسمان آ جاتے ہیں، یہ لامکان کی منزل میں ایک محفل تھی، اور محفل میں میر محفل خدا تھا، شمع محفل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، اور میں بھی وہاں تھا. شب جائے کہ من بودم. تو یہ کیا بس ایسی امیجنری شاعری ہے؟
من گھڑت بات ہے، یہ ایک بے اصل بات ہے. من شب جائے کہ من بودم، کل رات جہاں میں تھا، اتنی بات تو بس افسانہ ہو، فکشن ہو، اور باقی سب کا سب شعر وہ حقیقت پر مبنی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں. نہیں، گاڑی ہو گئی بات، گاڑی ہو گئی صاحب. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ پورا شعر تو صحیح ہے، حقیقت پر مبنی ہے، فیکٹ ہے، ریالٹی پر مبنی ہے، اور فقط میں بھی تھا وہاں اس محفل میں کل رات، یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں. اب تو سمجھ گئے نا؟ ہاں. یہ کیسے؟ پورے کا پورا شعر یا تو کس بیانی پر محمول کیا جائے گا یا تو حقیقت مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی بول، سب نہیں کون بولتا ہے، سبھی جی بولتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ خدا خود میرے مجلس. نہیں، آپ نے صحیح کہا ہوگا الحمدللہ. میں کیسے کسی مسلمان کے بارے میں کہوں یہ تو کہ یہ سمجھا نہیں، یہ صحیح میں سمجھا بول رہا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، لیکن سبھی ہاں ہی کر رہے ہیں، نہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس بات پر ذرا سوچنا پڑتا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ خدا خود میرے مجلس بود، اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم. تو معلوم یہ ہوا لامکاں میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تھے. شب جائے کہ من بودم، شب جائے کہ من شنیدم نہیں، میں نے سنا کل رات نہیں. شب جائے کہ من دیدم نہیں، میں نے دیکھا بھی نہیں. شب جائے کہ من بودم، جہاں میں تھا. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب تلاش کرنا ہمارا کام ہے. سبحان اللہ. جواب ہے الحمدللہ. نہیں ہے تو جواب تلاش کیجئے، جواب تلاش کیجئے. ہمارے اکابر کی کتابوں میں ملے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے فتاوی رضویہ میں ملے گا. ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ پڑھا کہاں ہے؟ تو یاد رکھیں، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا جسم تو مکانی ہے، ان کی روح میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ لامکاں کی بھی سیر کرے. یہ سنا ہے آپ نے؟ حقائق اسلامیہ کے خلاف ہے. لامکاں میں تو میرے غوث کی روح بھی آتی جاتی ہے. کہاں سنا ہے؟ اکابر اہل سنت سے سنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہائے بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار. یہ ایک شعر یاد نہیں ہے، لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار. خبر کرو میرے خرمن کے خوش چینوں کو. معراج کی شب، شب معراج. ایک بات سنا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھی. ان کی بات قرآن، حقائق اسلامیہ، اسلام ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جو حق ہے اسے حق کہتا ہوں، کسی کو برا لگے تو لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ کیونکہ میرے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے نا جو بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں الحمدللہ عامری ہوں، بغیر دلیل کا گفتگو نہیں کرتا. یہ ہمارا سلسلہ جاہلوں کا سلسلہ نہیں ہے جسے کلمہ بھی صحیح پڑھنے آتا نہیں.
وضو کے فرائض بھی معلوم نہیں. ایسے پیر صاحب نہیں ہیں ہمارے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ کہ معراج کی شب بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں آؤں گا اپنی اصلی بات. جو شائع تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. تو کیا عرض کر رہا تھا، معراج کی شب سنا بھی ہے آپ نے کہ کیا کیا ہوا. 20 تقریریں سنی معراج کی. جو نہیں سنا وہ سنیے. اور میں نے ہی اول نہیں سنائی. نمن تنہا دری میں خانہ مستم، جنیدو شبلیو عطار شد مست. یہ میری کہی ہوئی بات نہیں. ہاں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا مولوی الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان وہ فرماتے ہیں. تو معراج کی شب جب آقا علیہ السلام صاحب معراج، آپ لوگ تھک گئے. آئی تھنک یو ہیو بیکم ٹائرڈ. تھک گئے، آپ تھک گئے. بھیا میری تقریر شروع ہوتی ہے تو شروع کرنا تو میرا کام ہوتا ہے، اب اینڈ کو پہنچانا وہ اللہ کا کام ہے. ہو سکتا ہے میری تقریر ختم ہو ادھر اذان سحر ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیار ہیں آپ سب؟ صبح کی اذان تک بیٹھیں گے 2 آدمی. ادھر کے ہاتھ نہیں اٹھے. اچھا دیکھا نہیں انہوں نے. صبح کی نماز کی تیاری میں ہیں. ہاں چھوڑ دیں. جزاکم اللہ خیرہ. اے اللہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ اٹھائے ہی رکھ، اوپر ہی رکھ، اوپر کا ہاتھ بنا ان ہاتھوں کو. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. مطلب کیا؟ دینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے رہتا ہے. جو لینے والا ہاتھ ہے اس سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ. اللہ آپ سب کے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بنائے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو معراج کی شب میں حضور عرش پر اپنا قدم رکھنے والے تھے. معراج میں عرش اعظم پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنا مبارک قدم رکھنے کا ارادہ فرمایا تو ایک روح آئی. بھیا عرش لامکان میں ہے، لامکان کے حدود میں ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ سب سن لو، یاد رکھو. جو نہیں آئے اب وہ ان کی خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے یہ میں نہیں کہتا. بس جو نہیں آئے ان تک پہنچاؤ اگر پہنچا سکتے ہو تو. یہ کوئی مانے نہ مانے اکابر اہل سنت مانتے ہیں اس حقیقت کو. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ عرش پر قدم رکھنے کا ارادہ فرمایا. کس نے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. تو کوئی آیا. کون آیا؟ غوث اعظم کا جسم نہیں، جسم اقدس نہیں، غوث اعظم کی روح آئی. آ کے کہا حضور مجھے یہ شرف عطا فرمائیے، میرے کندھوں پر روح کے کندھے، جسم کے کندھے نہیں. دیکھیے یہ جو جملے میں نے کہے کہ روح غوث اعظم آئی، یہ تو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن یہ جو میں نے عرض کیا فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. لیکن یہ جو میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا، اس روح نے کہا کہ میرے کندھوں پر میں روح ہوں اور میرے روحانی کندھوں پر قدم رکھیے، یہ میرا
خیال ہے، یہ میرا تصور اور خیال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے بتا دیا کہ آپ جا کے دیکھیں گے اس میں ہے کیا لکھا ہوا۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے عالم خیال میں اللہ سے پوچھا، یہ خیال ہے، حقیقت نہیں ہے، اسی لیے ہم بتا دیتے ہیں۔ بات جا کے حدیثوں میں دیکھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے، اس میں دیکھیں گے، تاریخ میں دیکھیں گے، مستند نہیں۔ ہمارا کام بڑی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ سبحان آج کل تو ہر آئرہ غیرہ نتھو خیرہ ممبر پر چڑھ کے جو بھی بول رہا ہے، ہر سب مسند پہ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں، بس سب میرے محفل ہیں۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے؟ عرض کر رہا تھا غوث اعظم کی روح آئی، اس نے کہا ہوگا حضور میرے کندھے پر اپنا سر رکھ، اپنا مقدس قدم رکھ دیں، حضور نے رکھ دیا۔ کس کی فرمائش ہے، کس کی التجا، کس کی استدعا ہے، اور کس مقام پر آ کے کر رہا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، فرزدق یہ امام حسین کے زمانے کا شاعر ہے، شاعر اہل بیت ہے، حضور کا عاشق، اہل بیت کا عاشق، امام حسین کا عاشق، فرزدق۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اپنی تصنیف دیوان مخزون العرفان میں ارشاد فرمایا کہ فی المثل پیر شاہ میر و کمال زین عباد اور فرزدق ہے، یہ سب پڑھ کر ہے نا تب بھی اسے مسند کو بٹھانا، پڑھے لکھے آدمی کو، پڑھا لکھا بھی ان پڑھ بھی، اے بی سی ڈی معلوم، سب برابر، سب برابر، کیسے سب برابر؟ کیسا سب برابر؟ یہ ابھی خیال نکال کے پھینک دو، تمہارا خیال ہو تو ہو، اللہ کا یہ علم نہیں، اللہ سب برابر نہیں کہ بولتا، اللہ کیا بولتا سنو، تم نے قرآن پڑھا نہیں، سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب سبحان اللہ، تم فرماؤ سبحان اللہ، کیا علم والے اور اناڑی جاہل دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ کی نظر میں برابر نہیں، تمہاری نظر میں، تم دیہاتی تمہاری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں نہیں۔ اللہ کی نظر میں مرید پیر بڑا چھوٹا علم والا جاہل سب برابر کیسے ہو جائیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی نظر میں شوہر دیور دونوں برابر سمجھے گی، بیوی سمجھے گی تو ہاں سب برابر، اس سے بڑی جہالت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی جہالت ہے۔ مسافہ کے لیے کوئی مولوی صاحب آئے، میں پاؤں بڑھاؤں گا؟ معاذ اللہ 1000 بار معاذ اللہ، ہاتھ بڑھاؤں گا۔ پاؤں بڑھا تو میرے سے بڑا بدتمیز کون ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاؤں بھی میرا ہی جسم کا حصہ ہے، ہاتھ بھی میرا ہی جسم ہے، پاؤں اور ہاتھ میں فرق ہے، 5 انگلیاں ایک نہیں ہیں، 2 ہاتھ ایک کام نہیں کر رہے ہیں، ایک تو نجاست دھونے کا کام کرتا ہے، ایک تو ان باتوں کو سمجھو۔ کب سمجھو گے؟ موت دروازے پہ تمہارے دستک دے رہی ہے، اب بھی نہیں سمجھے؟ کب سمجھو گے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟
فرزدق ایک شاعر، جی بولا نہیں نا میں اب، ذاکر حسین، ہاں ہٹا نہیں نا، ہاں وہ کہتا ہے امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی امام حسین سے ملا ہے، شہادت کے بعد بھی زندہ رہا ہے۔ فرزدق ایک شاعر، وہ کہتا ہے، کس کے تعلق سے کہتا ہے؟ آئے امام زین العابدین کے تعلق سے کہتا ہے، ما قال لا الا فی تشہدہ، حضور کے تعلق سے نہیں، حضور کے پوترے کے تعلق سے، حضور کے بیٹے کے تعلق سے، حضور کے نواسے کے تعلق سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین حضور کے بیٹے بھی ہیں، حضور کے پوتے بھی ہیں، حضور کے نواسے بھی ہیں، تو کیا بیٹے ہیں، نواسے بھی ہیں۔ تو امام زین العابدین کے تعلق سے فرماتا ہے فرزدق ما قال لا، امام زین العابدین ایسے سخی ہیں کہ کسی کے سوال پر انہوں نے لا نہیں کہا، میں نہیں دیتا نہیں بولے۔ ما قال لا الا فی تشہدہ، نہیں کا لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا، جو بھی مانگنے والا آتا مانگتا، امام مجھے کچھ دے دیا، ہاں میں دیتا ہوں، ہاں نہ نہیں۔ ما قال لا الا فی تشہدہ، الا فی ہاں لا انہوں نے کہا تشہد میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تشہد میں اللہ کی الوہیت کے بارے میں بیان دیتے وقت انہوں نے لا کہا ہے، نہیں کا لفظ ادا کیا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہنے کے لیے۔ ما قال لا الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لاءہ نعم۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تشہد نہ ہوتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جملہ نہ ہوتا، اگر بفرض محال، تو ان کی زبان سے لا نکلتا ہی نہیں، لا کی بجائے نعم نعم نعم، ہاں 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 یہی نکلتا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بور ہو گئے؟ نہیں ہونا، بور ہونا ہی نہیں جی، تمہارے اندر رسول خدا ہیں، بور ہوتے ہو؟ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، بور ہو رہے ہیں، بور ہونے کی بات ہے؟ بور تو گناہ کرتے ہوئے ہونا سبحان چاہیے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ خلاف عقائد اہل سنت کوئی بکواس جھاڑ رہا ہے تو اس کی بکواس سنتے ہوئے بور ہونا چاہیے۔ میں تو مقامات غوث اعظم بیان کر رہا ہوں اور ان کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڑلا بیٹا تیرا، لاڑلا بیٹا تیرا۔ تو حضور کا لاڑلا بیٹا ہے نا، کون؟ غوث اعظم۔ اسی لیے غوث اعظم کہہ دیتے جا تیرا مقدر ثمر گیا۔ رسول اللہ ان کی زبان کی لاج رکھتے ہیں۔ میرے لاڑلے بیٹے نے کہا جا تیرا مقدر سنور گیا، تو اب اس کا مقدر سنورنا چاہیے۔ تو اب لاڑلا بیٹا، اس کی روح کہہ رہی ہے، اس کی روح کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ مجھ پر سوار، مجھ پر اپنا قدم رکھیں۔ حضور نے قدم رکھا، پھر عرش پر سوار ہوئے۔ یہ لامکان کی سیر ہے غوث اعظم کی، اسی لیے روح غوث اعظم وہاں گئی ہے۔ جسم کے حدود ہیں، روح لامحدود پہنائیوں میں جاتی ہے۔ جسم اور ہے، روح اور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شب معراج یہ کام ہوا، سمجھ گئے؟ تو غوث اعظم کی روح بھی وہاں جاتی ہے، لامقام ہے۔ یہ بہت نئی بات ہے آپ کے لیے، معمولی بات نہیں سمجھنا۔ آپ نے سنا نہیں، اسی میں جو باتیں
دوسرے سناتے نہیں، وہی سناتا ہوں۔ وہیں لگی ہے جو نازک مقام تھے دل کے، یہ فرق دست عدو کے گزند کیا کرتے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو لامقامِ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر خسرو فرما رہے ہیں۔ تو یہ جس میں امیر خسرو کی بات نہیں، روح امیر خسرو، شب جائے کہ منبودم، اور طریقت میں موضوع گفتگو بنتا ہی ہے دل اور روح، اور دیکھنے کا کام اہل طریق بولتے ہیں حقیقت میں روح کا کام ہے۔ روح نے دیکھا ہے یہ منظر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کے منبودم۔ تو درود کی محفل میں کون ہے؟ محفل درود کی سجی ہوئی ہے۔ جشن عید میلاد النبی یا غوث، جشن عید میلاد النبی کہا جائے تو بہتر ہے، عید میلاد النبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے عید، ان کی میلاد کی بات کر رہے ہیں، تو جشن عید میلاد النبی یہ صحیح۔ ایسے عید میلاد النبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو جو محفل ہے کیا ہے وہ؟ اس میں اللہ میر محفل ہے اور فرشتے موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر۔ اے ایمان والے تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ سمجھ گئے بات؟ تو آپ درود کی محفل، یہ درود کی یہ آیت میں درود کی محفل ہے، اس میں صرف اللہ کا ذکر ہے اور فرشتوں کا ذکر ہے۔ یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر ذرہ رسول پر درود بھیج رہا ہے۔ عید یا پڑی ہے تمل میں، یہ کیسے، یہ کیسے؟ تو ویسے میں درود کے اوپر، درود کے عنوان سے یہاں چنتامنی میں یا چنسندر میں کہاں مجھے یاد نہیں، ابھی کچھ مہینوں پہلے تفسیر بھی ہوئی اور کئی سالوں سے بول رہا ہوں، تشفی نہیں ہوئی، پیاز بجھی نہیں، اور جو بھی حقائق بیان کیے، معارف بیان کیے، پیر عامر کلیمی شاہ کے سینے سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، 5 منٹ بولنے کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا، حکم ہوا ہے کہنے کا، اشارہ ہوا ہے کہہ رہا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں تو اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا ذکر ہے، ہر ذرہ نہیں۔ اب اس شاعر نے کہا کہ ہر ذرہ درود بھیج رہا ہے حضور پر، تو اے نام کیوں لوں میں؟ آپ سب جانتے تو نام لینے کی ضرورت کیا، بات سمجھ میں آئے؟ تو اے منکر شان مصطفیٰ، اے منکر عظمت مصطفیٰ، اے نبی ہاشمی کو، اے محبوب رب العالمین کو، رحمت للعالمین کو، اپنے جیسا سمجھنے والا، اپنے جیسا بشر ماننے والا، اے اپنے جیسا نبی کو اپنے جیسا بشر ماننے والے، تو کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ درود کیوں نہیں بھیجتا؟ میں تقریر کر رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، یہاں ایک مرغی بھی کھڑی ہے، وہ تقریر کیوں نہیں کرتی؟ یہ سوال کریں گے؟ بھائی جو تقریر کرتے نا، انہیں کیوں نہیں کرتی؟ انہیں تقریر کرنے کی وجہ سے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ نہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک بکری کھڑی ہے، کیا وہ بھائی جو نماز پڑھتے نا، انہیں کی نہیں پڑھتی؟ ارے وہ تو بھائی جو کی روٹی ہے، وہ انہیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئی ہے۔ بھائی جو کی کسی دن چھری پھرے گی، بسم اللہ اللہ اکبر، اس پہ روٹی بنے گی، بوٹیاں کھائیں گے بھائی جو، روٹی بھی کھائیں گے، حمید اللہ شاہ صاحب آئیں گے، سلام اللہ شاہ صاحب آئیں گے۔
وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے لیے. اسی طرح انہیں کی درود نہیں بھیجتا, انہیں کی نہیں بھیجتا, انہیں پیدائش نہیں ہوا درود بھیجنے کے لیے. فیضان عامر پیا, فیضان عامر پیا. ہمارے شیراز عامری کے گھر میں گیا. اب وہاں تشت بھی رکھا ہوا ہے, سب نے اس میں ہاتھ دھویا اور پھر پلیٹیں آئیں اور بریانی کھانی شروع ہو گئی. تو لوگ کھا رہے ہیں بریانی. اب یہ ہمارے منصور, وہ ادھر بیٹھے ہوئے منصور گرامی, میرے منہ بولے بیٹے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں مثال کے طور پر, پلیٹا میں بریانی کھاتے ہی نا, وہ تشت میں کی نہیں کھاتے؟ ارے بھائی تشت میں بریانی ڈالی نہیں جاتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بریانی پاک چیز ہے. تشت میں تو تھوکتا بھی ہے آدمی, دھوا بھی کرتا ہے, ناک بھی چھڑک دیتا ہے. وہ پلیٹ کے جیسی پاک چیز نہیں, اس لیے بریانی پلیٹ میں ڈالی جاتی ہے, تشت میں نہیں. اسی طرح درود پڑھنے والوں, درود پڑھنے کے لیے مخصوص زبانیں اللہ سلیکٹ کر لیتا ہے. وہاں الیکشن نہیں, سلیکشن ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ تو صرف مسلک اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. میرا بیان پورا مسلک اعلیٰ حضرت ہے, اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ تو ذرہ ذرہ درود بھیج رہا ہے. اے منکر, تو کیوں درود نہیں بھیجتا؟ سوال ہی کیا ہے اس کے زبان. وہ اسے درود بھیجنا اللہ اس کی توفیق ہی نہیں دیتا, اس کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. وہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے, غریب نواز کی محبت کے لیے, غوث اعظم کی محبت کے لیے, قطب الدین بختیار کاکی کی محبت کے لیے, بابا فرید کی محبت کے لیے, نظام الدین محبوب الہی کی محبت کے لیے, بندہ نواز گیسو دراز کی محبت کے لیے, میران جی شمس الشاق کی محبت کے لیے, مچھلی والے پیر کی محبت کے لیے, غوثی شاہ علیہ الرحمہ کی محبت کے لیے, نوری شاہ چشتی علیہ الرحمہ کی محبت کے لیے, پیر عامر کلیمی خواجہ فقیر نواز کی محبت کے لیے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. تو کیوں نہیں بولتا؟ خیر اس نے کہا اسی, وہ اپنے انداز میں بولتا ہے, میں اپنے انداز میں بولتا ہوں. بھائی وہ بولے گا کیسے؟ یہ گھوڑا ہے, واقعی گھوڑا ہے, اس پہ بیٹھ گئے, اب ہارس رائڈنگ کر رہے ہیں, ہارس رائڈنگ کا مزہ لے رہے ہیں. جی ہمارے شیراز بھائی ہارس رہے, وہیں ایک لکڑے کا گھوڑا بھی رکھا ہوا ہے, لکڑی کا. ان کی بیٹی اس پر ہارس رائڈنگ کرتی ہے. اس پہ بیٹھیں گے کیا؟ ہاں چلو. وہ اس کام کے لیے نہیں, یہ گھوڑا کام کرے گا. حالانکہ وہ بھی گھوڑا ہے, لکڑی کا گھوڑا ہے, یہ حقیقی گھوڑا ہے. اسی طرح وہ لکڑی کا گھوڑا, وہ دیکھنے میں انسان, انہیں کہاں کا انسان. وہ دل بھی کوئی دل ہے جس میں وہ عشق مصطفیٰ نہ ہو. دل وہ دل ہے جو یہ کہے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ایسی باتیں لوگوں کے گوش گزار کریں گے تو منہم بھی منا ہو جائیں گے, منہم بھی منا ہو جائیں گے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ تو ہر ذرہ درود بھیجتا ہے. وہ
خیر وہ تو منکر کیا درود بھیجے گا، اللہ کو پسند ہی نہیں اس کی زبان سے درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو، اللہ کو پسند ہی نہیں۔ کیوں؟ درود میں حضور کا نام ہے، حضور کا ذکر ہے۔ نام مصطفیٰ لینے والی زبانیں بہت ہی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، عزت بخاری کا شعر ہے، عزت بخاری کا شعر ہے۔ غالباً عزت بخاری فرماتے ہیں میرے والد گرامی خواجہ فقیر نواز علیہ الرحمہ ہمیشہ یہ شعر گنگناتے رہتے تھے۔ خلوتوں میں نے سنا، جلوتوں میں سنا، تقریروں میں سنا، معراج کی تقریر میں سنا، میلاد کی محفلوں میں سنا ان کی زبان سے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب۔ یہ شعر پڑھنے کی قابلیت رہنا انیس خلیفہ، ہزار بار، وہ بھی آتا نہیں، یہ بھی آتا نہیں، فارسی بھی آتا نہیں، عربی بھی، کلمہ بھی پڑھنے آتا نہیں، نماز کے کتنے فرض معلوم نہیں۔ واٹ از دس؟ خلیفہ نارتھ انڈیا میں حجام کو بھی بولتے ہیں، نائی کو بھی کہتے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ نائی کا مطلب کنڑ کا نائی نہیں، اردو کا۔ حجام کو نائی بھی کہتے ہیں وہاں اور خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے ہاں، تو کیا عرض کر رہا، ایسے خلیفہ نہیں بننے کا۔ ہاں، تو کیا عرض کر رہا، بھول گیا آپ حضرات؟ اگر کوئی صاحب خلیفہ ہیں اس معنی میں مجھے معاف کریں، یہ اتفاقی طور پر۔ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ کیا جی ہم نہ بولے کیا؟ مجھے معلوم نہیں بھائی آپ وہ ہیں، تو معاف کریں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب۔ کیا عاشق مصطفیٰ ہیں، یہ زبانیں ہیں مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے لیے چنی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہزار بار بھی میں اگر مشک اور گلاب کے پانی کو، مشک سمجھتے ہیں آپ، جسے ہندی میں کہتے ہیں کستوری، آپ کی کنڑ میں بھی وہی کہتے ہوں گے مجھے یقین ہے، کستوری۔ اسے فارسی میں کہتے ہیں مشک، میم شین کاف، مشک۔ اسے عربی میں کہتے ہیں مسک، ریح فم الصائم عند اللہ اطیب من المسک۔ اسے تامل میں کستوری، ہندی میں کستوری۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو کیا عرض کر، اگر میں ہزار بار کستوری کو گلاب سمجھتے ہیں، روز واٹر میں ملا لوں اچھی طرح، اس سے ہزار بار روز واٹر میں کستوری ملا کر ہزار بار اس پانی سے میں اپنی زبان کو دھوؤں، تو بھی میں اپنی زبان کو یا محمد کہنے کے قابل نہیں سمجھوں گا۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ ہزار بار بھی میں مشک و گلاب کے پانی سے اپنا منہ دھو لوں، پھر بھی میں اس قابل نہیں ہوں گا کہ اپنی زبان سے آپ کا نام نامی ایک بار لے لوں۔ تو خیر بندگان خدا، یہ زبانیں اس قابل ہیں ہی نہیں۔ تو کیوں تالا لگا ہے؟ تالا نہیں لگا تو کیا لگے گا؟ نہیں، بند گھر کے اوپر تالا لگ جاتا ہے، کوئی آواز نہیں ہے اس میں، تالا۔ ہاں، ٹولٹ لگا کے ہے، 13 سال گزر گئے، کوئی لینے والا نہیں۔ ٹولٹ لگا کو ہے، کوئی لینے والا نہیں۔ لینے گیا تو بولتا کیا جی یہ گھر لیتے ہیں کیا؟ رکاس ہے نا جس گھر میں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ جی، تو درود، بہت وقت ہو گیا، درود جتنا چاہے وقت ہو جائے، میں درود میں گم ہوں، تقریر ختم کر دوں گا۔ ہر ذرا درود کیسے بھیج رہا ہے؟ تو یہ بات درود میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 5 منٹ میں یہ بات ختم کر دوں اور تقریر بھی ختم کر دوں۔ آپ نے کہا ہر ذرہ درود پاک بھیج رہا ہے، کیسے؟ تو یاد رکھو درود کیا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ درود درود درود، دال رے واو دال درود، دال رے واو دال درود۔ حسیب بھائی یہ تقریر عام کر دیں۔
اور یہ بات سنانے سے رہ گیا، میں سنا دیتا ہوں درود کے معنی بتانے سے پہلے۔ پیران پیر کی روح نے حضور کے قدموں کو اپنے کندھوں پر لیا، اسی لیے حضور نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ ممبر پر حالت سہویت میں، یعنی پورے ہوش کے عالم میں، کیفیت اور ماہیت کے عالم میں نہیں، استغراق کے عالم میں نہیں، حالت سکر میں نہیں، منصور نے مدہوشی کے عالم میں، سکر کے عالم میں انا الحق کہا، پیران پیر نے سہو کی حالت میں، ہوش کے عالم میں مسجد کے ممبر پر اعلان فرمایا، کیا فرمایا؟ خدمی ہادی علی رغبتی کل ولی للہ، خدمی ہادی علی رغبتی کل ولی للہ، میرا یہ قدم میری روح نے مصطفیٰ کے قدم اپنے کندھوں پر لیے، شب معراج لیے، یہ میری روح کی معراج ہے کہ مصطفیٰ کے قدم میں نے اپنے کندھوں پر لیے۔ اس معراج کے صدقے میں صاحب معراج نے مجھے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ خدمی ہادی، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سمجھ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ بات سن لیا آپ نے، اس غوث سے ہم نسبت رکھنے والے ہیں۔ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ ذرا اس پر ڈال تو جاؤ، دیکھو تمہاری مشکلیں مشکل رہتی ہے کیا؟ میں نے کہا ابھی ایک 10-15 دن پہلے کہ تو مشکل کا مشکل کشا غوث اعظم، تو مشکل کا مشکل کشا شاہ جیلاں، تو مشکل کا مشکل کشا شاہ جیلاں، تو حاجت کا حاجت روا غوث اعظم۔ میں تیرا ہوں اور تو میرا غوث اعظم، مجھے چاہیے اور کیا غوث اعظم؟ تو مشکل کا مشکل کشا شاہ جیلاں، تو حاجت کا حاجت روا غوث اعظم۔ تیرے بادکش دیکھتے ہیں، بادکش کا تو ینا میننگ ہے پوچھل ماٹے تیرے بادکش اولیاء غوث اعظم، تیرے بادکش یعنی تجھ سے شراب معرفت لے کے پینے والے، تیرے بادکش اولیاء غوث اعظم، دو عالم تیرا میکدہ غوث اعظم۔ طلب کیا کروں میں سراپا طلب ہوں، طلب کیا کروں میں سراپا طلب ہوں، سراپا ہوں تیری عطا غوث اعظم۔ میں حیرت، کسی خاص چیز کو دیکھنے کے بعد آدمی حیران ہو جاتا نا، نہیں ہوتا؟ نہیں ہوئے بولتے ان کا قصہ ہے، ان کا رونا ہے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ میں حیرت تو جلوہ، میں حیرت تو جلوہ، تو قبلہ میں سجدہ، میں حیرت تو جلوہ، تو قبلہ میں سجدہ، میرا تجھ سے کیا فاصلہ غوث اعظم۔ درود، دال رے واو دال، درود، درود، درود یہ فارسی لفظ ہے، یہ فارسی لفظ ہے، پرشین ورڈ، یہ ہندی کا، مرہٹی کا، گجراتی کا نہیں، فارسی لفظ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کون بولیں گے؟ رحمت، عربی میں رحمت، فارسی میں درود۔ یقیناً اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر یعنی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں، کا مطلب کیا؟ اللہ کا درود بھیجنا بھی اس آیت سے ثابت ہے، اور تمام فرشتوں کا درود بھیجنا بھی اس آیت میں ثابت ہے۔ پوری توجہ یہاں سے رکھنا، ذرہ ہٹائے تو چلے گا، ہاں ادھر ادھر خیال کرے مضمون چلے گا۔ اللہ درود بھیجتا ہے، میں درود بھیجتا ہوں، کس طرح بھیجتا ہوں؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مختصر درود ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مختصر درود کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ 313 مرتبہ پڑھیں گے آپ تو 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، مگر روزانہ 313 مرتبہ درود ضرور بھیجیے. مختصر لمبا طویل ہے تو ذرا وہ اکتاتی ہے طبیعت، تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. یہ درود ہے، یہ پڑھتے ہیں ہم. تسبیح بھی لیتے ہیں. اللہ بھی کیسے بھیجتا ہے؟ اب اکثر لوگ کیا سمجھے نہیں معلوم. اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ہم بھی درود بھیجتے ہیں. ہمارا درود بھیجنا کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا. کئی درود ہیں، اس میں سے کوئی درود بھیجنا. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، یہ ایک درود ہے. تو یہ درود جو ہے، درود ہمارا بھیجنا الگ ہے، درود اللہ کا بھیجنا درود الگ ہے. اور درود کے معنی کیا بھول گئے آپ لوگ؟ رحمت. اللہ درود بھیجتا ہے کا مطلب کیا؟ تسبیح لے کے اللہم صلی علی سیدنا محمد یہ نہیں بولتا. اللہ درود بھیجتا ہے کا مطلب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتا ہے. سبحان اللہ بتا رہا ہے، اس سے پہلے they haven't listened. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ رحمتیں حضور پر نازل کرتا ہے، اب بھی کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا. یصلون، یہ ہے اللہ کا درود بھیجنا، حضور پر رحمت نازل کرنا. اور پھر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں حضور پر. کا مطلب کیا؟ فرشتے ہماری طرح دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، اے اللہ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رحمت نازل فرما. فرشتوں کا درود کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا. کیا دعا کرنا؟ کہ حضور پر رحمت نازل فرما. یہ فرشتوں کا درود بھیجنا ہے. اب اس سے آسان اور ایزیسٹ پاسبل کوئی انداز نہیں ہے بیان کرنے کا. ہاں، یہ فرشتوں کا درود کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اللہ کا درود کیا ہے؟ حضور پر رحمت نازل کرنا. ہمارا درود، مومنوں کا درود کیا ہے؟ فرشتوں کی طرح ہم بھی دعا کرنا کہ اے اللہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر درود نازل فرما. سبحان اللہ سبحان. بس سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کام مومنین کرتے ہیں. یہ کام جی اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کا معنی معلوم نہیں. رحمت نازل کرنا. فرشتے درود بھیجتے ہیں کا مطلب اللہ سے دعائے رحمت کرنا. یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے آقا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نازل فرما. ہم دعا کرتے، ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے. کیا؟ اے اللہ حضور پر ہمارے رحمت نازل فرما. سمجھ رہے ہیں؟ درود سمجھ گئے؟ ہاں. اب یہ فرشتوں کا ذکر آیا درود بھیجنے والوں میں. اللہ درود بھیجتا ہے یہ کہا گیا. ایمان والوں سے کہا گیا درود بھیجو. ایمان والے بھی درود بھیج رہے ہیں. ابھی ذرہ ذرہ درود کسے بھیج رہا ہے؟ سمجھنا کی نہیں سمجھنا کی؟ سمجھنا نا. ذوق و شوق سے سنے تو نہ میں سمجھاؤں گا. بہت غور سے سننا، کیونکہ بات ہر جگہ نہیں ملتی. بات سمجھ میں؟
ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ عامر کا ہے انداز بیاں اور یہ ہمارا انداز بیاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو یہ ذرہ ذرہ پتہ پتہ درود بھیج رہا ہے کا مطلب کیا؟ ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ حضور پر درود بھیج۔ اب درود کسے کہتے ہیں؟ رحمت۔ ہماری یہ دعا قبول کرتا ہے اللہ اور کیا کرتا ہے؟ حضور پر درود بھیجتا ہے۔ اب درود کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ رحمت۔ رحمت کیا ہے؟ یاد رکھو، یہ حقائق سننے سمجھنے ماننے کے لیے ہی دنیا میں آئے ہو۔ ہاں تو درود کیا ہے؟ رحمت۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، رحمت کیا ہے؟ ہر وہ چیز میں انداز بدل کے بول رہا ہوں، کسی جگہ دوسرے انداز میں بولا تھا، اعتبارات الوہیت کو سمجھایا تھا، یہاں اسی بات کو دوسرے انداز میں تاکہ اور عام فہم ہو جائے، بات سہل ہو جائے سمجھنے میں۔ تو ہر وہ چیز جو جس کی ہر مخلوق کو ضرورت ہے، ہر وہ چیز جس کی ہر مخلوق محتاج ہے، جس کی ہر مخلوق کو اللہ کی حاجت ہے۔ اب اتنا گیا گزرا زمانہ آ گیا ہے، مخلوق کا تو سمجھنے والے نہیں۔ پیران صاحب کاما کر رہی، پیران برابر مصروف ہیں، ہوائی جہازہ میں اڑ رہی، کھانے کھا رہی، بریانیاں خوب دبا کو۔ ارے حضرت آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ 80 پر 3 چلو جی، کیا ہے اس میں؟ حضرت ظاہر ہے یہ اتنا کھانا، تو سب کچھ جاری ہے، کھانا جاری ہے اور جناب وہ پھرنا جاری ہے، سب جاری ہے۔ علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، حال نہیں ہے، حال صحیح نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، کیونکہ تو نماز نہیں پڑھتا نا۔ رات بھر سما خانی سن کو، بریانی کھا کو، حلقے میں آوازاں پکاراں کر کو، صبح کے نماز کے خطبہ میت سوتی رہتی ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرت؟ میں پڑھا ہے، ہاں تو کیا عرض کر رہا؟ بھول گیا آپ حضرت؟ تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے، نمازیں چل رہی ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، روزے بھی جاری ہے، قربانی بھی جاری ہے، حج بھی جاری ہے، عمرہ بھی جاری ہے، اللہ اللہ بھی جاری ہے، تو باقی لے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ درود رحمت۔ رحمت کیا؟ ہر وہ چیز جس کی ہر مخلوق کو ضرورت ہے۔ مخلوق کسے بولتے ہیں؟ بولو، معلوم رہا تبھی ان کے سامنے بولنا نہیں۔ اتنی ہوشیاری، ارے واہ، یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ تو حماقت ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ مخلوق کہتے ہیں ہر وہ چیز، ہر اس چیز کو مخلوق کہتے ہیں جسے اللہ نے کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ مخلوق۔ زمین مخلوق، آسمان مخلوق، چاند مخلوق، سورج مخلوق، ستارے مخلوق، ہوا مخلوق، چاندنی مخلوق، یہ سنیں بیزار۔ پھر مخلوق کا معنی کیا کرتا نہیں معلوم، بیزار بھی بازار بھی۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ ہر مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے رحمت۔ ہر مخلوق کو اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے رحمت۔ ہر مخلوق کو کسی بھی حیثیت سے جس چیز کی ضرورت ہے اسے رحمت بولتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور رحمت
جب انسانی پیکر میں آئے، یہ سب میں سن کو ہوں کتاب نے، جب رحمت دین جب انسانی شکل میں آئے تو وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین جب تک عقیدے کی شکل میں رہے، دین جب تک عقیدے کی شکل میں رہے، دین جب تک عقیدے کی شکل میں رہے، وہ دین اسلام ایک فیتھ، جب تک دین فیتھ بنا رہے، بلیو بنا رہے، ایک لا بنا رہے، ایک ریلیجن بنا رہے، ایک ریلیجن ایک مذہب سمجھا جاتا رہے، وہ دین ہے، مذہب ہے، مت ہے، مت۔ کنڑ میں مذہب کو کیا کہتے ہیں؟ متا۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ دیکھو تمہاری زبان تمہیں دیر سے بولتے، میں پہلے بولتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس کا غلام ہوں جو ہر بولی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ دین جب تک ایک مذہب کی، ایک عقیدے کی، ایک نظریے کی، ایک پیغام کی، ایک میسیج کی صورت میں رہے، وہ دین ہے۔ اور جب انسانی پیکر میں آ جائے اور اسے عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا کہا جانے لگے تو وہ محمد عربی کہلاتا ہے۔ انسانی پیکر میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین جب انسانی شکل میں آ جاتا ہے تو اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو دین مجسم، تو قرآن ناطق، عبادت تیری ہر ادا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ رحمت ہی اللہ کی حضور کے شکل میں آ جائے تو رحمت للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کی رحمت ہی حضور کی شکل میں آئی۔ سبحان اللہ۔ تو رحمت ہر وہ چیز جس کی ضرورت اللہ کی ہر مخلوق کو ہو، وہ اللہ کی ہر مخلوق عالمین میں آباد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے مصطفیٰ ہم نے نہیں بھیجا تم کو مگر تمام جہانوں، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو تم رحمت، اب تم رحمت، اب تم سے جو نکلے وہ بھی رحمت۔ زمین حضور کے نور سے نکلی، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ زمین کس کے نور سے بنی؟ حضور کے نور سے بنی، تو حضور سے نکلی نا، حضور نا اصل سورس کون؟ ہاں، تو زمین حضور کے نور سے بنی، وہ رحمت، عالمین کے لیے رحمت۔ آسمان حضور کے نور سے بنا، رحمت۔ چاند حضور کے نور سے بنا، رحمت۔ ستارہ حضور کے نور سے بنا، رحمت۔ سورج حضور کے نور سے بنا، رحمت۔ دھوپ حضور کے نور سے بنی، رحمت۔ شجر حضور کے نور سے بنے، رحمت۔ سائے حضور کے نور سے بنے، رحمت۔ انسان، ماں حضور کے نور سے بنی، رحمت۔ باپ حضور کے نور سے بنا، رحمت۔ پیر حضور کے نور سے بنا، رحمت۔ پیران پیر حضور کے نور سے بنے، رحمت۔ ماں رحمت نہ ہوتی اگر حضور کے نور سے نہ بنتی، رحمت للعالمین کے نور سے بننے کی وجہ سے ہر چیز رحمت۔ تو انسان اور فرشتے اور انسان، یہ تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے حضور پر رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ دعا نہیں ہے؟ سوچتے ہیں شاہ صاحب، ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یہ جو کہا ہم نے، یہ دعا نہیں ہے؟ دعا ہے نا؟ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم؟ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمت نازل فرما۔ تو یہ ہم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں نا؟ حضور کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ ہمارے آقا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نازل فرما۔ دعا کون دیتا سو؟ بڑا چھوٹے کو دیتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو دیتا ہے؟ دعا اسے دی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے؟ یہ سب سیکھے بغیر کیسے خلیفہ تم، کیسے پیر تم، کیسے مرید تم؟
دعا چھوٹا بڑے کو دیتا ہے کہ بڑا چھوٹے کو دیتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا چھوٹے کو دیتا ہے نا. ہم حضور سبحان اللہ ان سے تو بڑی کوئی اللہ کی مخلوق ہی نہیں. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے بڑے نہیں. ان سے بڑا بس ان کا خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی وہ سب سے بڑے. نبی کون ہے؟ میرے سرور سے بہتر، وہ فخر رسول، ہر پیغمبر سے بہتر. تو یہ سب سے بڑے، ان کے حق میں تو دعا کرتا ہے. اے اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، رحمت نازل فرما. تو دعا نہیں کرا تو اللہ رحمت نازل نہیں کریں گا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمہاری زبان میں اتر کے بول رہا ہوں. یا تو نے جب تک یہ دعا نہیں کی تب تک اللہ، اس وقت تک اللہ نے رحمت نازل نہیں کی حضور پر. یہ حضور کو دعا دے رہا ہے، تو حضور کے حق میں دعا کر رہا ہے. اور یہ دعا کرنے کو اللہ خود فرماتا ہے صلو علیہ، یہ دعا کرو حضور پر. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھو بابا، تمہارے سلسلے میں تو علم ہی علم ہے، قرآن ہی قرآن ہے، حدیث ہی حدیث ہے، رسول ہی رسول ہے، نبی ہی نبی ہے. نبی کے جلوے ہیں، دیوار و در نہیں اپنے، یہ جھونپڑا نہیں ماہ تمام ہے بابا. کہاں جا رہے ہو؟ علم میں رہو. ہاں تو کیا بول رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ یہ دعا حضور کو دے رہے ہو تم. تو آپ بولیں گے ہمیں کیسا دیتے ہیں؟ اللہ بول رہا ہے دعا دیو کر کو حضور کو، اس لیے دعا کر رہے ہیں. صلو علیہ کا مطلب کیا؟ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یعنی اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اور برکت نازل فرما ان پر، اور سب معلوم برکت نازل فرما وبارک وسلم، اور سلام بھیج ان پر، سلامتی نازل فرما ان پر. تو اللہ بولے اس واسطے بول رہے ہیں، حضور بھی بولے میرے اوپر درود، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. کیا نتیجہ ہے؟ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہونا رہنا چاہتے ہو قیامت کے دن، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجو. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو یہ درود کیا ہے؟ حضور کے لیے دعا، حضور پر رحمت نازل فرما. حضور کے لیے دعا ہمیں کرنا ایک بات، اور پھر حضور کو اگر ہم دعا نہیں دیے تو اللہ نازل نہیں کرے گا کیا رحمت؟ اس لیے اللہ پر فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج ہی رہے ہیں. تم کو حکم دینے سے پہلے، سبحان اللہ درود بھیجنے کا حکم دینے سے پہلے اللہ فرماتا ہے تمہیں درود بھیجو یا نہ بھیجو، میں تو درود بھیج رہا ہوں، یعنی رحمتیں نازل کر رہا ہوں. یہ میں بالکل میرے شیخ کے انداز میں، انہی کے الفاظ میں، انہی کے رنگ میں بول رہا ہوں. اسی لیے آپ میں میرا رنگ ہوتا تو کوئی سوتا کوئی اونگتا، آپ سب سبحان اللہ کہہ رہے. یہ رنگ میں بولنا بھی میرا کام نہیں، وہ بلوا رہے ہیں تو بول رہا ہوں، ورنہ جیسا بھی میرا رنگ ہے آپ جانتے ہیں. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ اللہ ہمارے درود کے بعد نہیں، ہمارے درود سے پہلے بھیج رہا ہے، بلکہ ہمارا درود ہم اس کے محتاج ہی نہیں ہیں، تو ہمارا درود خود اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہے. تو بندگان خدا، انسان اور فرشتے، اہل ایمان اور فرشتے دعائے رحمت کر رہے ہیں حضور کے حق میں. اے اللہ حضور پر رحمت نازل فرما. یہ دعا کرنا ہی کیا ہے؟ رحمت. یہ دعا کرنا ہی حضور پر درود بھیجنا ہے. اب یہ جو دعا نہیں کرتے، یہ سنگریزے، دریا کے خطرے، ہماری ٹوپی، ہمارا عینک، ہمارا لباس، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہماری کفنی، ہمارا کھانا، یہ سب کیا زبان سے کرتے درود؟
لیکن وہ بول رہا ہے شاعر صحیح بول رہا ہے کہ جب ذرہ ذرہ درود بھیج رہا ہے تو کیرے تو درود نہیں بھیجتا. کیا بولتا ہے؟ کیرے تو درود نہیں بھیجتا. وہ بھی زبان حال سے درود نہیں، زبان خال سے درود نہیں بھیج رہا ہے، وہ بھی اپنے انداز سے درود بھیج رہا ہے. اہل سنت جس طرح بھیجتے ہیں اس طرح نہیں بھیجتا. وہ درود مجبوراً بھیج رہا ہے، ہم درود اختیار کے ساتھ بھیج رہے ہیں. تو معلوم ہوا یہ ایک ہے درود اختیاری کہ حضور کے حق میں دعائے رحمت کرنا، ایک ہے درود غیر اختیاری، وہ ہر شجر و حجر کرتا ہے، ہر پتھر کرتا ہے، ہر چیز کرتی ہے. وہ کیا مطلب؟ ہر چیز زبان حال سے کہتی ہے کہ مولا میں تیرے حبیب کی محتاج ہوں. تیرا حبیب جو سراپا رحمت ہے، اس کی رحمت کی میں محتاج ہوں. مجھے اس کی رحمت کی ضرورت ہے. کس کی رحمت کی ضرورت؟ حضور کی. میں تیرے حبیب کی رحمت کی ضرورت ہے. تو اب حضور کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام ہر وقت حضور پر رحمت نازل کرنا، حضور پر رحمت نازل کرنا. بیزار ہوگی طبیعت، بیزار ہوگی. سمجھ میں آتا نہیں. کیا بولتا ہے؟ ارے یار ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، وہ کیا بول گیا؟ ارے یہ چلے تیرا دماغ. ہاں تو کیا بول رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. حضور پر اللہ رحمت نازل کر رہا ہے. اللہ ہر وقت نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹینک ہے، بھر گیا ہے، اب بھرتے کیا؟ خالی ہوا تو بھرتے. تو حضور پر رحمت نازل کر رہا ہے اللہ. اور وہ رحمت کیا کرتے ہیں حضور؟ انما انا خاسم واللہ یعطی، یقیناً میں بانٹنے والا. سمجھو اگر اللہ نے سمجھ دیا تو سمجھو. ہر مخلوق کو جو ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، وہ رحمت ہے اللہ کی. وہ رحمت اللہ حضور کو دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ حضور کا کام کیا ہے؟ اللہ سے رحمتیں لینا اور مخلوق کو بیٹھنا. اللہ سے حیات لینا، مخلوق میں بانٹنا. اللہ سے علم لینا، مخلوق میں بانٹنا. اللہ بانٹنا. اب جب بانٹیں گے تو خالی ہوگا نا. ٹینک میں پانی بھر کو چرنگا. وہ وضو کرنے گئے ایک صاحب، ٹینک پورا خالی. شاہ صاحب بھر کو گیا کو دیکھو تو پورا خالی. تو اسی طرح اللہ سے رحمتیں، ادھر سے لین ہے تیری، ادھر کو دین ہے تیری. وہ جھولی بھر ہی لیتا ہے جو اس دربار آتا ہے. تو رسول اللہ سے رحمتیں لے کے تقسیم کرتے ہیں. وہ اللہ سے رحمت لیتے ہیں، اپنے لیے نہیں. وہ ہیں اپنے لیے نہیں. تو فخر ہوا آدم کے لیے، تو رحمت ہے عالم کے لیے. تو فخر ہوا آدم کے لیے، تو رحمت ہے عالم کے لیے. تخلیق ہوا تو کرم کے لیے، تو فیض رسان عالم ہے. تو اللہ سے رحمتیں لے رہے ہیں، یعنی مخلوقات کو جو جو چیزیں چاہیے، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، دولت، صحت، عافیت، ایمان، اسلام، احسان، سب لے رہے ہیں، لے رہے ہیں. جسے دینا ہے ایمان، اسے ایمان دے رہے ہیں. جسے دینا ہے حیات، اسے حیات دے رہے ہیں. جسے دینا علم، اسے دے. اسی لیے ہر ایک سے واقف ہونا حضور کا ضروری ہے. اسی لیے حضور کا علم غیب ضروری ہے. اللہ دیتا ہے. شیراز کو دینے کی ہے نعمت. شیراز کون معلوم نہیں رہا تو معاذ اللہ وہ کہاں رہتا ہے معلوم نہیں رہا تو سمجھنا ہے. لینا بانٹنا یہ کام کس کا؟ حضور کا. تو ہم لوگ بظاہر درود مانگتے ہیں. کیا؟ حضور پر رحمت نازل کر بولتے ہیں اللہ کو. کیا بولتے ہیں؟ بظاہر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ حضور پر رحمت نازل کر. اس کا مطلب کیا؟ حضور کو تو دیا تو وہ رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گے.
جیسے پانی پینے کی مجھے ضرورت ہوئی، ٹیپ کھولا میں تو پانی نہیں آ رہا ہے، تو میں کیا بولوں گا؟ شاہ صاحب ان کے گھر میں ہوں، شاہ صاحب کے گھر، شاہ صاحب کیا 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 بولوں گا؟ پانی دو، ٹینک بھرو شاہ صاحب، ٹینک بھرو، پانی نہیں آ رہا ہے، میں پانی پینا، ہاتھ دھونا، پھر وضو کرنا، میں ضرورت سے فارغ ہونا ہے، ٹینک خالی ہو گیا ہے۔ بظاہر میں ٹینک بھرو بول رہا ہوں، حقیقت میں مجھے پانی دیو بولنا ہے وہ۔ اسی طرح رسول پر رحمت نازل کر، سمجھ میں نہیں آیا؟ اس طرح درود کی تشریح کرتے ہیں عامری۔ تو ہر ایک آدمی اختیاری درود بھیج رہا ہے، کون؟ جو ایمان والا ہے، جو فرشتہ ہے، وہ تو بھیج رہا ہے کہ اے اللہ رحمت نازل کر حضور پر، ان پر کرے گا تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا، اللہ دینے والا۔ ادھر وہ بانٹتے جا رہے ہیں، وہ دیتا جا رہا ہے، بانٹتے جا رہے ہیں، دیتا جا رہا ہے۔ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ جب تک اللہ رہیں گا۔ اور کب تک اللہ رہے گا؟ ابد الآباد تک، تب تک مصطفیٰ بھی بانٹتے جائیں گے۔ تو سمجھ میں آیا؟ اب جو چیز سمجھ ہی نہیں رکھتی، جو چیز علم ہی نہیں رکھتی، ذرہ ذرہ وہ کیا درود بھیج رہا ہے؟ غیر اختیاری درود۔ کیا مطلب؟ میں درود کی میں رحمت مصطفیٰ کی محتاج ہوں۔ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اس درود میں تو سب لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اس شکل میں مصطفیٰ کی رحمت مانگ رہی ہوں، مجھے باقی رکھنا تو مجھے وجود دے، میں باقی رہوں گی۔ مصطفیٰ کو وجود دے، وہ مجھے دیں گے۔ مصطفیٰ کو علم دے، وہ مجھے دیں گے۔ مجھے جو چیزیں ضروری ہیں مصطفیٰ کو دے۔ تو مجھے ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، کیوں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے لیکن میں لے نہیں سکتا ڈائریکٹ، اس لیے مصطفیٰ کو دے۔ اتنا کھول کو سمجھایا ہوں، تھک گئی۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ درود سمجھ گئے؟ تو ذرہ ذرہ حضور پر رحمت نازل کرنے کی دعا کر رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے رحمت کی، تو محمد مصطفیٰ کو رحمت دے دے، وہ مجھے دے دیں گے۔ یہ ہے درود پاک کی حقیقت۔ یہ درود پاک ہی اللہ کا احسان ہے، رحمت ہی اللہ کا احسان ہے۔ اور ہر اللہ کا احسان ایک احسان سے نکلا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے احسان؟ حضور کو ہم میں مبعوث فرما دیا، وہ ہم میں آ گئے، ان کے صدقے میں اب ایمان بھی مل رہا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے دین کے اندر، دنیا کے اندر، اللہ دیتا چلا جا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تم ہو درود تم پر، سلام تم پر، دل ہر ایک شے امید تم ہو، نظر نظر میں تمہارا جلوہ، میں پھر بھی دیدار کا ہوں پیاسا، نظر نظر میں
ہم آنکھ ہیں فصل دید تم ہو، ہم آنکھ ہیں فصل دید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر کرم گزارا یہ درد فرقت کا استعارہ رضا تمہارا، کرم گزارا یہ درد فرقت کا استعارہ رضا تمہارا، ہے شام غم صبح ہے عید تم ہو، ہے شام غم صبح ہے عید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء أجمعين. ثم إلى روح حضرة النور وحضرة الفيض وحضرة الجمال. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف الدكتور سجاد زهير وطول حياته. اللهم اشف الدكتورة دكتور تبسم وطول حياتها. اللهم اشف سيد طلحة عبد العزيز. اللهم اشف محمد شاہ نواز معنوی شاہ عامری. اللهم اشفي سيد خضر احمد المعروف اجل. اللهم اشفه وطول حياته مع الصحة والسلامة والعافية. اللهم اشفه وطول حياته. اللهم اشفه وطول حياته مع الصحة والسلامة والعافية. اللهم طول أعمارنا. اللهم طول أعمارنا وزكي نفوسنا وقلب قلوبنا إلى دينك وطاعتك يا الله يا الله. اللهم اشفي أخينا. اللهم اشفي أخانا في الطريقة داود صاحب العامري. اللهم اشفه وطول حياته. اللهم اشفه
اللهم اشفه وطول حياته مع الصحة والسلامة والعافية. اللهم طول أعمالنا، اللهم طول أعمالنا، اللهم طول أعمالنا وزكي نفوسنا وقلب قلوبنا إلى دينك وطاعتك يا الله يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ غور سے سنیں، آج درود کی بات ہو رہی ہے، آج درود کی بات ہو رہی ہے. ہماری زندگی درود ہے، ہماری عبادت درود ہے. اللہ کی رحمت، عبادت رحمت نہیں ہے. یہ درود پاک کے تعلق سے آپ نے سنا. گلبرگہ شریف میں، گلبرگہ شریف میں ایک مشہور و معروف روضہ ہے، مہدی انوار روضہ. وہاں شیخ دکن حضرت سراج الدین جنیدی علیہ رحمت و رضوان آرام فرما رہے ہیں. یہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے پیر ہیں بندہ نواز، ہمارے پیر ہیں بندہ نواز گیسو دراز، نہیں معلوم بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہیں ہمارے شیخ. ان کے آنے سے پہلے گلبرگہ شریف میں یہ شیخ دکن تشریف لائے، پشاور سے تشریف لائے. شیخ دکن حضرت سراج الدین جنیدی علیہ رحمت و رضوان، ان کی نسل سے جو بزرگ آتے رہے، ان کے سجادگان کا سلسلہ جاری رہا. حضرت شیخ دکن سراج الدین جنیدی علیہ رحمت، جو حضرت جنید بغدادی سلسلہ خارجیہ میں پیران پیر کے پیر ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ پیران پیر کے پیر ہیں سلسلہ خارجیہ میں. اور ہمارے بھی پیر ہیں کیونکہ ہم خادری ہیں. حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی کی نسل سے ہیں کون؟ حضرت شیخ دکن حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ غالباً 11ویں پشت میں حضرت جنید بغدادی سے مل جاتا ہے آپ کا شہر. تو شیخ دکن بہت پہلے، صدیوں پہلے گلبرگہ کی سرزمین میں آئے، وہاں اسلام کو پھیلایا، اسلام ایمان و احسان کی تعلیمات کو عام کیا. اپنی محنتوں سے، اپنی ریاضتوں سے خطہ گلبرگہ کو جنت کا شان بنایا، پر نور کر دیا. تو آپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے کئی بزرگ آئے، آپ کے سجادگان، آپ کے سجادہ نشین حضرات، آپ کے نائبین. حال میں میرے ممدوح، میرے بہت ہی عزیز کیا ہے، میرے بہت ہی محبوب، میں ان کا بہت ہی محترم، ان کی شخصیت سے میں بہت ہی متاثر، کئی سال سے، تقریباً 22 سال سے. یہ شیخ دکن ہی کی نسل سے ہیں. ان کا نام نامی بھی سراج الدین، حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ. تو حضرت سراج الدین جنیدی، حضرت تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی ابھی حال میں وفات ہوئی. میری سعادت ہے کہ میں 40 میں شریک رہا، میری تقریر رہی گلبرگہ شریف میں. تو حضرت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ، تاج الدین جنیدی، حضرت شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند ہیں وہ ہیں شاہ سراج الدین جنیدی علیہ. بقیت السلف ہیں حضرت عبدالدین سراج الدین جنیدی صاحب دامت برکاتہم، سراج بابا کے نام سے مشہور ہیں. وہ اپنے والد کے مشن کو انہوں نے آگے بڑھانا شروع کیا ہے، ماشاءاللہ برسوں سے آگے بڑھا رہے. انہوں نے ایک محیر العقول کارنامہ انجام دیا ہے، حجرہ درود بنایا ہے. میں کافی متاثر ہوا، میں خود گیا وہاں، درود میں نے پڑھا اللہ کے کرم سے، اور مجھے بہت پسند آیا. 4 سال سے اس حجرہ درود میں جو شیخ دکن کے آستانے کے جوار میں ہے، ماحول میں ہے، وہ
وہاں انہوں نے حجرہ درود بنایا. حجرہ درود میں 4 سال سے 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جا رہا ہے. کتنی بڑی سعادت. میرے آقا پسند نہ فرماتے تو یہ کام جاری رہتا. بیچ میں ان 4 سالوں میں کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن کووڈ کا سلسلہ بھی جاری رہا. یہ حجرہ درود میں درود شریف پڑھا جاتا رہا. تو آپ تمام حضرات خصوصاً سلسلہ عاملیہ کے وابستگان سے میری استدعا ہے، میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے انہیں کہ وہاں کی اس سعادت میں آپ بھی حصہ لیں. اس درود کی محفل میں جو حجرہ درود میں پڑھا جا رہا ہے درود برگاہ شریف میں، تو وہاں جائیں. کم سے کم 1 دن آپ حاضری لگائیں. جو مقصد ہے انشاءاللہ کامیاب، اس مقصد میں آپ کو کامیاب. وآخر دعوانا الحمدللہ.